الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين هم طيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم گرامی قدر، محرم الحرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا اور کربلا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے شہید ہوئے. مختصر وقت میں نفس اور سیدنا حسین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اپنی امی سے کتنے بہن بھائی تھے. حدیث کی کتابوں میں ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں میرے نواسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، یہ دونوں آ کے کاندھے پہ بیٹھ جاتے، سجدے میں جاتے، سجدہ طویل کرتے. بڑا پیار اور محبت تھا ان کے ساتھ. یہ ان بیٹوں کی جب ولادت ہوئی تو سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے. ام فضل حضرت علی کی چاچی ہیں اور حضرت عباس کی بیوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچی بھی ہیں، سالی بھی ہیں. یہ خوشخبری لے کے گئی کہ آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں گئے تو پوچھا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اس کا نام حرب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حرب تو کہتے ہیں لڑائی کرنے والے کو، جنگجو کو، اس کا نام حسن ہے. حسن کا معنی ہے اچھا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھا. جب حسین پیدا ہوئے تو پھر یہی بات ہوئی. حضرت علی نے فرمایا اس کا نام حرب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے. حسن اور حسین یہ دو نام نبی علیہ السلام نے رکھے. تیسرے بھائی کا نام محسن تھا جو 8 سال کی عمر میں، یہ 6 سال کی عمر میں وفات پا گیا. یہ حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین، محسن. محسن کم عمر میں وفات ہوئی اور حسن حسین یہ بڑی عمر تک گئے. آگے ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں کہ ایک حدیث یہ ہے جو عام خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ سید شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں. یہ ایک حدیث ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اس پہ طاہر صاحب نے کلام بھی لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. حسین میری خوشبو ہے، حسین میرا چین ہے. اسی پہ طاہر صاحب نے کلام لکھا ہے، وہ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے جس کو اس نے یوں ایک منقبت تیار کی ہے کہ پڑھدا ہاں قصیدہ کربلا دے شین شادا، مولا علی دے لاڈلے زہرا دے دل ربادا. میں پڑھدا ہاں قصیدہ کربلا دے شین شادا، مولا علی دے لاڈلے زہرا دے دل ربادا. حدیث کا ترجمہ: میں ہاں حسین وچوں میرے وچوں حسین، میں ہاں حسین وچوں میرے وچوں حسین. حسین میری خوشبو، حسین میرا چین، حسین میری خوشبو، حسین میرا چین. فرما گیا سلطان تمام انبیاء دا،
مولا علی دے لاڈلے زہرا دے دل ربا دا پڑھا میں عاجزانہ شبیر دا ترانہ سلام عاجزانہ سلام عاجزانہ حسین ابن حیدر نو جاندا ہے زمانہ پڑھا میں عاجزانہ حسین دا ترانہ یہ بھی حسین کی شان ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا دو گروہوں کو درمیان میں صلح ہوگی، وہ میرے بیٹے حسن سے ہوگی۔ جنگ جمل صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے دو لشکر تھے۔ ان کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد جناب امام حسن امیر المومنین بنے۔ 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور یہ صلح بھی ان کے ہاتھ سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد حسین ابن علی زندہ تھے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد۔ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے کہ آپ آئیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں دارالخلافہ کوفہ تھا۔ پھر جس وقت امیر معاویہ کا وقت ہے تو وہ دارالخلافہ کوفہ سے دمشق لے گئے۔ دمشق میں ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے یزید حکمران بنے۔ یزید کے حکمران بننے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یزید کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 خط لکھے گئے، 70,000 خط لکھے گئے، لیکن یہ خط بوریوں میں بند کر کے حضرت حسین اپنے ساتھ مدینہ سے لے کر چلے۔ جب جانے لگے تو جس وقت صحابہ کرام سے انہوں نے منع کیا آپ نہ جائیں، اسلامی سلطنت ہے۔ آگے جن لوگوں نے آپ کی طرف خط لکھے ہیں وہ سب کے سب کوفے کے لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ نہ جائیں۔ جب یہ یہاں سے چلے کوفہ میں پہنچے، کربلا میں گئے تو وہاں انہوں نے 2 اپنے مطالبات پیش کیے۔ حضرت حسین نے فرمایا میرے 2 مطالبات ہیں۔ ایک پہلا مطالبہ یہ ہے میں یزید کے مقابلے کے لیے آیا ہوں، مجھے یزید سے ملنے دو، میں اسے ملوں، اس سے بات چیت کروں۔ اگر مجھے تم یزید سے نہیں ملنے دیتے ہو تو پھر مجھے واپس مدینے جانے دو۔ یہ 2 باتیں تھیں۔ جن لوگوں نے انہیں خط لکھ کے بلایا تھا وہی لوگ ان کے دشمن بن گئے، انہی لوگوں نے لڑائی شروع کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بند ہو گئے، ارد گرد ناکہ بندی ہو گئی۔ تو یہاں پہ یہ جنگ شروع ہوئی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے شہید ہوئے۔ 3 بیٹے جناب امام حسن کے شہید ہوئے، 5 بیٹے امام حسین کے شہید ہوئے، 6 بیٹے حضرت علی کے شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 بیٹے ہیں، حسن، حسین، محسن، یہ 3 حضرت فاطمہ کے بدن سے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد پہلی شادی امامہ سے کی تو 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ہے زید ابن علی، ایک کا نام ہے یحییٰ ابن، یہ 5 بیٹے ہو گئے۔ ان 5 کے بعد جعفر تیار کی بیوہ تھی، اس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اس کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا، تو اس عاصمہ بنت امیس کے ساتھ نکاح سے حضرت علی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا گیا۔ لوگ آئے علی آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، کیا نام ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے نبی کا نام محمد ہے، میرے بیٹے کا نام بھی محمد ہے۔ دوسرا بیٹا ہوا، علی کے پاس لوگ آئے علی آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے امام کا نام ابو بکر، میرے امیر المومنین کا نام ابو بکر، میرے محسن کا نام ابو بکر، اس لیے میں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، مذہب کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، یہ اس کا نام ابو بکر رکھا گیا۔ یہ ہو گئے 7 بیٹے۔ 2 بیٹوں کا نام عمر ہے، عمر الاکبر، عمر الاصغر، یہ ہو گئے 9 بیٹے۔ 2 بیٹوں کا عبد الرحمن نام ہے، عبد الرحمن الاکبر، عبد الرحمن الاصغر، یہ ہو گئے 11 بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام بلال ہے 12، ایک کا نام معاویہ ہے 13، ایک کا نام غازی عباس ہے جس کے نام میں پنجہ اٹھایا جاتا ہے، غازی عباس ہے 13، اور ایک بیٹے کا نام عبید اللہ ہے 14، اور ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے 15۔ یہ حضرت علی کے 15 بیٹے ہیں۔ ان میں سے 6 بیٹے حضرت علی کے کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا میں سب سے پہلا شہید ہونے والا ابو بکر ابن علی ہے، بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے۔ سب سے پہلے کربلا میں یہ ابو بکر ابن علی شہید ہوئے۔
3 बेटे बचे, 9 बेटे, एक नाम के 9 लोग शहीद हुए, जिन में अबू बकर, उमर, उस्मान, ये 3 बेटे हजरत अली के हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, ये 3 बेटे हसन के हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, ये 3 बेटे हुसैन के हैं। 9 बेटे बचे हैं, नौजवान हैं, जो इन नामों वाले हैं, ये यहाँ करबला में शहीद हुए। फिर इसके बाद हजरत हुसैन का एक बेटे का नाम अली अकबर है, एक का नाम अली असगर है। 5 बेटे हजरत इमाम हुसैन के शहीद हुए। हजरत अली के सबसे पहला शहीद होने वाला अबू बकर इब्न अली है, दूसरा उमर इब्न अली है, तीसरा उस्मान इब्न अली है, चौथा उबैदुल्लाह इब्न अली है, 5वां मुआविया इब्न अली है, 6ठा हुसैन इब्न अली है। 6 बेटे करबला में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के शहीद हुए। 72 लोग शहीद हुए, जिनके सब के नाम किताबों में मौजूद हैं। ये करबला का वाक़या पेश आया मुख्तसर वक्त में, जो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है, बाकी किताबों ने लिखा है, उससे अब मैंने मुख्तसर बात की है, ताकि मुहर्रम के हवाले से, हज़रत अली के बेटों के हवाले से, क्योंकि जब भी मुहर्रम का महीना आता है हसन हुसैन का नाम लिया जाता है, इसलिए मैंने सारे बेटे हज़रत अली के बताए। हज़रत अली ने 9 शादियाँ की हैं, 15 बेटे थे, 18 बेटियाँ थी। तो ये सब के सब नाम इंशाअल्लाह जब फिर दोबारा मौका इस पे लेंगे, तो ये मुहर्रम की वाक़या करबला मुख्तसर किया है। तो ये तो बहुत लंबा जो किताबों ने लिखा, तारीख़ ने लिखा, कुछ हुआ और था, बनाया और गया। यहाँ का जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है वो शिमर था। ये शिमर हज़रत अली का साला है और ये गाजी अब्बास का मामू है। 2 इंसान जिंदाबाद के करबला से आए, एक गाजी अब्बास और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली के पोते हैं, हज़रत हुसैन के बेटे हैं, और गाजी अब्बास हज़रत अली के बेटे हैं, हज़रत हुसैन के भाई हैं। और ये शिमर जंग जमल में हज़रत हुसैन इब्न अली की फ़ौज का सपा सलार था, कमांडर था। और यहाँ करबला में ये यहाँ पे ये सारा जो यहाँ का निज़ाम संभालने वाला ये इंसान था। इस वक्त ने शिमर ने तलवार चलाई, नवासे रसूल यहाँ पे शहीद हुए। वो लोग जो हज़रत फातिमा ज़हरा की गोद में जिन्होंने होश संभाली, कुरान पढ़ा, कुरान बयान किया, कुरान पे जान देंगे, दीन की खातिर जान देंगे। हज़रत फातिमा ने उन्हें लोरी दी कुरान की, सुबहान अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की। तो वो ऐसे पलने वाले नौजवान थे जिन्होंने अपनी जान, अपने बेटे, अपना माल, अपना सब कुछ करबला में अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया, सब कुछ शहीद कर दिया। तो ये हज़रत हुसैन की शान है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हमें उन्हें सच्ची मोहब्बत, इखलास वाली मोहब्बत अल्लाह में अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।